مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيد الأولين والآخرين. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى رسوله المجتبى أمينه على وحي السماء خاتم الرسل والأنبياء سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ولبيبنا محمد المصطفى وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اهتدى إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صدق الله مولانا العظيم. ولقنا بقوله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم. عليك من المليك بكل وقت صلاتي في الجنان لها أداء. إذا ختمت تعاد فكل تال له وقف عليها وابتداء. ہمارے درد جگر کی کوئی دوا نہ کرے، ہمارے درد جگر کی کوئی دوا نہ کرے. کمی ہو عشق نبی میں کبھی خدا نہ کرے. ہمارے درد جگر کی کوئی دوا نہ کرے، کمی ہو عشق نبی میں کبھی خدا نہ کرے. اور اشارہ کر دے اگر وہ کمان ابرو کا، اشارہ کر دے اگر وہ کمان ابرو کا، ہمارا تیر دعا پھر کبھی خطا نہ کرے. ہمارا تیر دعا پھر کبھی خطا نہ کرے. اور خدا و مصطفیٰ کی رمز سے ادراک عاجز ہے. خدا کو مصطفیٰ جانے، محمد کو خدا جانے. اور شمع عشق مصطفیٰ رکھو جلا کے سامنے، شمع عشق مصطفیٰ رکھو جلا کے سامنے. پھر جلاؤ خود کو پروانہ بنا کے سامنے. اور حسن کو کہنا پڑا چہرہ نبی کا دیکھ کر،
حسن کو کہنا پڑا چہرہ نبی کا دیکھ کر، کائنات حسن کیا ہے مصطفیٰ کے سامنے۔ حسن کو کہنا پڑا چہرہ نبی کا دیکھ کر، کائنات حسن کیا ہے مصطفیٰ کے سامنے۔ اور دو گھڑی ٹھہرو نکیرو، وہ ابھی آنے کو ہے۔ دو گھڑی ٹھہرو نکیرو، وہ ابھی آنے کو ہے۔ تم جو چاہو پوچھ لینا مصطفیٰ کے سامنے۔ اور طالب دیدے رخ انور ذرا یہ تو بتا، طالب دیدے رخ انور ذرا یہ تو بتا، کیا تیری نظریں اٹھیں گی مصطفیٰ کے سامنے؟ کیا تیری نظریں اٹھیں گی مصطفیٰ کے سامنے؟ اور سب دوائیں ایک طرف اور ایک طرف ان کا لعاب، سب دوائیں ایک طرف اور ایک طرف ان کا لعاب۔ ہیج ہے ساری دوائیں اس دوا کے سامنے، ہیج ہے ساری دوائیں اس دوا کے سامنے۔ شمع عشق مصطفیٰ رکھو جلا کے سامنے، پھر جلاؤ خود کو پروانہ بنا کے سامنے۔ گرامی قدر حضرات، سادات کرام، علماء و مشائخ عظام، آج کی یہ بابرکت محفل و مجلس جو ذکر اہل بیت اطہار اور شان ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے عنوان کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اہل السنہ کو صحیح العقیدہ بنایا اور ہمارے عقیدے کی گاڑی کو اسی راستے پر ڈالا ہے جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ ہمارے عقیدے کی گاڑی ڈگمگانے والی نہیں ہے، یہ پھسلنے والی نہیں ہے، اور یہ یمین و یسار کو نہیں نکلتی، صراط مستقیم پر چلتی ہے اور سیدھا گنبد خضرا کی طرف جاتی ہے۔ میرے خطاب سے قبل حضرت قبلہ پیر صاحب اہل بیت اطہار کی شان میں اپنے معروضات آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اس گاڑی کا انجام کتنا ہی اچھا ہے کہ جس میں پیٹرول اہل بیت اطہار کی محبت کا ہو اور وہ رواں دواں ختم نبوت والی شاہراہ پر ہو جائے۔ تو پیٹرول حضرت قبلہ پیر صاحب نے ڈال دیا اہل بیت اطہار کی محبت والا، لیکن گاڑی منزل کی طرف کس سرعت کے ساتھ جا رہی ہے، کس رفتار سے جا رہی ہے، اس کا اندازہ اسی بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جب اس گاڑی میں سوار لوگ پورے جذبات کے ساتھ معمور ہوں اور گاڑی کا ڈرائیور جو گاڑی چلانے والا ہے اس کا عقیدہ بھی جوان ہو اور جو سواریاں ہیں ان کا عقیدہ بھی جوان ہو اور گاڑی پوری رفتار کے ساتھ چل رہی ہو تو سفر کا بھی مزہ آتا ہے، منزل پہ پہنچنے کا مزہ بھی آ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی مرتد ہو گیا، دین سے مکر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو پھر ان قریب اللہ ایک ایسی قوم کو لانے والا ہے، یحبہم ویحبونہ، قوم ایسی ہے کہ جو اللہ سے محبت، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یحبہم یہ مقدم ہے کہ اللہ ان سے پیار کرتا ہوگا، ویحبونہ اور وہ قوم ایسی ہوگی جو خود بھی اللہ سے محبت کرتی ہوگی۔ تو یاد رکھیں یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ دین کی پٹری پر قائم رہنے کا نام ہے۔ جو دین کی پٹری پر قائم رہے
اور شہرائے صراط مستقیم پر گامزن رہے، وہی عقیدہ ختم نبوت پر ہے۔ لیکن جو اس سے اعتزال کر جائے، بہک جائے، بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، پھسل جائے، وہ مرتد ہے، وہ دین سے مکر گیا۔ لیکن قرآن بتا رہا ہے اور رب فرما رہا ہے، اگر کوئی دین سے مرتد ہو جائے تو ان کے مرتد ہو جانے کے بعد اللہ ایسی قوم کو لاتا ہے جو ایرے غیرے نہیں ہے، جو عاشق ہیں، جو عشق والے ہیں، جو محبت والے ہیں، جو الفت والے ہیں، جو پیار والے ہیں۔ یہاں میں ٹھہرا کے ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ کی بجائے اللہ نے یہ کیوں نہیں فرما دیا میں ایسی قوم کو لے آؤں گا جو نمازی ہوں گے؟ یہ کیوں نہیں فرما دیا میں ایسی قوم کو لے آؤں گا جو ذاکر ہوں گے، جو روزے دار ہوں گے، صائمین ہوں گے، متصدقین ہوں گے، نیکیاں کرنے والے ہوں گے، اعمال صالحہ کرنے والے ہوں گے؟ نہیں، فرمایا یحبہم، قوم ایسی لائیں گے مرتدوں کے مقابلے میں جو عاشق ہوں گے، عشق والے ہوں گے، محبت والے ہوں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ حاجی اگر ہم لے آئیں تو حاجی شاید اپنے حج کے نظاروں میں کھویا ہوا ہو، نمازی لائے تو کہیں اپنی نمازوں اعمال صالحہ کے سراب میں کھویا ہوا ہو۔ ہم ایسا شخص نہیں لائیں گے جو فقط اپنے اعمال کے بلبوتے پر آئے، بندہ وہ لائیں گے جو عشق کے بلبوتے پہ آئے گا، جو محبت کے بلبوتے پہ آئے گا۔ کیوں؟ فرمایا عاشق وہ ہوتا ہے جسے یار کے سوا کسی اور کا جلوہ نظر آتا ہی نہیں، جس کے سامنے اس کے اعمال نہیں ہوتے بلکہ جس کے سامنے چہرہ یار ہوتا ہے۔ جو عاشق ہو اسے یار کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ یہی تو وجہ ہے جب مرزے نے سر اٹھایا تو کوئی اور سامنے نہیں آیا، جماعت علی آیا ہے۔ جب مرزے نے سر اٹھایا تو سامنے کوئی اور نہیں آیا، عاشق آیا ہے، نام مہر علی ہو گیا۔ اور مرزے نے سر اٹھایا تو سامنے عاشق آیا ہے، نام ممتاز ہو گیا۔ مرزے نے سر اٹھایا تو کوئی اور سامنے نہیں آیا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی عاشق آیا۔ یہی تو وجہ ہے فرمایا جب کوئی مرتد سر اٹھائے گا، مرتدوں کا سر کچلنے کے لیے ہم نمازی اور حاجی نہیں لائیں گے، عاشق کو اٹھا کر لے آئیں گے۔ عشق آئے گا جو ارتداد کا سر کچل کے رکھ دے گا، تو خواہ وہ حضرت جماعت علی ہو، حضرت خواجہ مہر علی ہو، حضرت ممتاز قادری ہو، اور خواہ وہ مرزے کے سامنے کھڑے ہو جانے والا کوئی بھی عاشق ہو، وہ اس زمانے کا ہو یا اس زمانے کا ہو، تب کے مرزے کے سامنے جو کھڑے ہوئے تھے وہ بھی عاشق تھے۔ اور آج کے زمانے میں جو مرزا جدید، مرزا دور حاضر کے سامنے جسے سلمان تاثیر کہا جاتا ہے، اگر کوئی عاشق کھڑا ہوا ہے تو اللہ نے اسے ممتاز بنایا ہے۔ وہ نام کا تو ممتاز تھا، در حقیقت وہ عاشق الہی تھا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں، سارے کہہ دیں، سارے۔ یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، عاشق ہوتا ہی وہ ہے جسے حضور کے سوا نظر ہی کچھ نہ آئے۔ آپ یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یہ لگتا ہی تب ہے جب حضور پکارے اور بندہ کہے آقا میں حاضر ہوں۔ جو حضور کے پکارنے پر لبیک نہ کہے وہ عاشق کیسا؟ لبیک کا نعرہ بتا رہا ہے، لبیک کا نعرہ بتا رہا ہے، یہ نعرہ غیروں کی زبان پہ آ ہی نہیں سکتا، یہ نعرہ ہے ہی عاشقان مصطفیٰ کا۔ بس میں بنیادی بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، مرتد جب سر اٹھائے گا سامنے کوئی عاشق کھڑا نظر آئے گا۔ جب بھی مرتد سر اٹھائے گا سامنے کون آئے گا؟ آپ نے بولنا ہے جو میں بلوانا چاہ رہا ہوں، سامنے کون آئے گا؟ نمازی آئے گا؟ نہیں، عاشق۔ حاجی آئے گا؟ نہیں، عاشق۔
متصدق آئے گا نہیں عاشق، صائم آئے گا نہیں محض صائم نہیں، یہ خصوصیات، یہ شمائل، یہ کمالات، یہ ہونا ذاتی مسئلہ ہے۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو ذاتی معاملات میں الجھتا نہیں ہے، جب بھی لب کھولے گا محمد عربی کی عظمت کے لیے کھولے گا۔ عاشق سامنے آئے گا، کون آئے گا؟ اور میں دلیل پیش کر رہا ہوں، پہلا شہید ختم نبوت پر جسے دنیا حبیب کے نام سے جانتی ہے، اور محض حبیب نہیں بلکہ زید، حبیب پر بھی زید، حبیب بن زید، حضرت حبیب بن زید حضور کے صحابی ہیں۔ مسیلمہ کے لوگوں نے پکڑ لیا اور لے جا کے مسیلمہ کے سامنے کھڑا کیا۔ مسیلمہ نے کہا حبیب بتا محمد اللہ کے رسول ہے؟ کہنے لگا بالکل شک کی کوئی نہیں، اللہ کے رسول ہے۔ تو کہنے لگا یہ بتا کہ مسیلمہ یعنی میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب بن زید عاشق تھے نا، عاشقوں کا معاملہ ہی جدا ہوتا ہے۔ جواب دے کے کہا میں بہرا ہوں، مجھے تو سنائی ہی نہیں دیتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تو حضور کی بات ہوئی تھی تو جھٹ جواب دے دیا، اور مسیلمہ کی بات ہوئی تو فرمایا سنائی نہیں دیتا۔ یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، عاشقوں کو نہ کوئی اور دکھائی دیتا ہے، نہ مصطفیٰ کے سوا کوئی اور سنائی دیتا ہے۔ کہا میں رسول ہوں، مسیلمہ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، فرمایا سنائی نہیں دیتا۔ انہوں نے اب جبر کا ہتھ کنڈا آزمایا، حضرت حبیب بن زید کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، ایک ہاتھ کاٹ دیا، اور پھر وہی سوال دہرایا بتا محمد اللہ کے رسول ہے؟ تو وہی حبیب بن زید جو ابھی فرما رہے تھے کہ مجھے سنائی نہیں دیتا، جھٹ سے کہہ دیا ہاں اللہ کے رسول ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس نے کہا یہ بتاؤ کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ پھر فرمایا مجھے سنائی نہیں دیتا۔ پہلے تو تب کہا تھا جب جسم سلامت تھا، ہاتھ کٹ بھی گیا تو عاشق کا موقف نہیں بدلا، عاشق کا عقیدہ نہیں بدلا۔ عاشق کہتے ہی اس کو ہے، جسم کٹ بھی جائے تو نعرہ اپنے معشوق والا ہی رہتا ہے، محبوب والا ہی رہتا ہے۔ کہا مجھے سنائی نہیں دیتا، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، اور اسی طریقے سے سوال کرتا گیا، جسم کے اعضاء کٹتے گئے۔ حضرت حبیب بن زید شہید ہو گئے، یہ ختم نبوت کے پہلے شہید ہیں۔ سارا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، عقیدہ ختم نبوت کا سودا نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کیا۔ تو یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ، پھر اللہ ایسی قوم لائے گا جن سے اللہ پیار کرتا ہے، وَيُحِبُّونَهُ، اور جو اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ یہ عاشقوں کی قوم ہے۔ تو ختم نبوت، یہ امت کے اندر ایسا مسئلہ پیدا ہوا کہ جب پہلی دفعہ اس نے سر اٹھایا اس فتنے نے، تو جس عاشق نے کھڑے ہو کے اس فتنے کا قلع کما کیا، اسے دنیا حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ وہ صدیق تو پہلے بھی تھے، ان کی صداقت میں پہلے بھی کوئی شک نہیں تھا، صداقت کے تاجدار۔ لیکن جب صداقت کا تاجدار مرتدوں کے سامنے کھڑا ہوا اور سامنے نکلی نا سیف اللہ، جسے خالد بن ولید کہتے ہیں، ادھر سے حکم تھا صدیق کا اور نکلا تھا سیف اللہ، اور اس فتنہ ارتداد کے قلع کما کے لیے صحابہ کی جماعت نکلی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حضور کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئیں ان تمام جنگوں میں 250 کے قریب شہداء ہے، کل 250 کے قریب، 259 260۔ لیکن یہ جو یمامہ والی جنگ ہے نا، اکیلی اس جنگ میں 1200 کے قریب شہداء ہیں۔ کتنے شہداء؟ کتنے؟ یہ شہداء کی تعداد بتاتی ہے کہ یہ مسئلہ کتنا حساس ہے، یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، اس کی نوعیت کیسی ہے۔ 1200 صحابہ اور تابعین نے جام شہادت نوش فرمایا، 1200، اور 700 کے قریب حفاظ، اور حفاظ بھی خیر القرون کے، کوئی آج کل کے حافظ نہیں، خیر القرون کے۔ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ سارے زمانوں سے اچھا ہے۔ اس زمانے کے حافظ بھی تو ہر زمانے کے حافظوں سے اچھے ہیں نا۔
700 حفاظ نے صحابہ میں سے، تابعین میں سے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا. کس مقصد کے لیے؟ ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے. ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے. اچھا، یہ ختم نبوت کے عنوان پر جب بھی کھڑا ہوگا کوئی عاشق کھڑا ہوگا تو ہر زمانے کے عاشقوں کی کوئی پہچان بھی تو ہونی چاہیے. کہا اگر پہچان لینی ہے تو جاؤ یمامہ کے اندر ختم نبوت پر پہرا دینے والے صحابہ سے لو، پہچان کیا ہے. کہا ان کا نعرہ دیکھو. ان کا نعرہ کیا تھا؟ نعرہ تھا یا محمدہ. کیا نعرہ تھا؟ ذرا ڈھیلا نہیں بولنا، آپ نے بلند آواز سے بولنا ہے. کیا نعرہ تھا؟ یا محمدہ. اور یہ کتب حدیث کے اندر آتا ہے وَقَالَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ یا محمدہ. اس وقت مومنوں کا ایک ہی نعرہ تھا جنگ یمامہ میں، یا محمدہ. تو ہر زمانے میں ختم نبوت کے منکروں کے سامنے جو بھی کھڑا ہوگا، سینہ تان کے کھڑا ہوگا، اس کا نعرہ ہی دیکھ لینا. اس کا نعرہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی ختم نبوت کے سامنے آئے گا اور مرتد کھڑا ہو جائے گا تو اس کے سامنے بند باندھنے والا کوئی اور نہیں ہوگا، یا رسول اللہ والا ہوگا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. بس میں اتنا بتانا چاہ رہا تھا کہ ختم نبوت کا مسئلہ امت کا حساس مسئلہ ہے. اس امت کا یہ اجماعی مسئلہ ہے، امت کا متفقہ مسئلہ ہے. اور جو اس کا منکر ہو جائے وہ اجماع امت کا ہی منکر نہیں، وہ امت سے ہی خارج ہے، وہ مرتد ہے. اور مرتد واجب القتل ہے. مرتد کون ہے؟ ڈھیلا کیوں بولتے ہیں؟ مرتد کون؟ واجب القتل ہے. الگ بات ہے کہ اس زمانے میں یہ بات کرنا بڑا مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا. لیکن کوئی بات نہیں، ہم بھی سید السجاد کی اولاد سے ہیں، حضرت امام زین العابدین کی اولاد سے ہیں. اگر جیل میں جا کر انہیں پریشانی نہیں ہوئی تو ہمیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے. اور اگر آدمی ختم نبوت کے دفاع میں چلا جائے تو ہم بھی ماننے والے عبدالستار نیازی کے ہیں. حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی، انہوں نے بھی کسی وقت میں پھندے کو چوما تھا. تو ہر زمانے میں ضرورت ہے، ختم نبوت کا دفاع ایرا غیرہ نہیں کر سکتا. یہ دفاع وہی کر سکتا ہے جسے جان پیاری نہ ہو، جان کائنات پیارے ہو. نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اپنی ٹھنڈے میں دے دو چین، اپنی ٹھنڈے میں دے دو چین. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میں آپ کی سماعتوں کو لمبی چوڑی زحمت نہیں دینا چاہتا، اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کا دامن تھامے رکھنا یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اور اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اگر ختم نبوت کو قائم رکھنا ہو تو اللہ اپنے نبی کی اولاد کو بھی واپس لے جاتا ہے ختم نبوت کے احیاء کے لیے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یاد رکھیں ابتدائے آیت کا اختتام آیت کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہوتا ہے، بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. محمد الرسول اللہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، اس کا خاتم النبیین سے کیا تعلق ہے؟ اس پہ مفسرین نے کلام کیا اور کہا تعلق ہے. تعلق اس لیے ہے کہ علماء نے، محدثین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم رسول اللہ کے بیٹے ہیں. جس وقت وہ فوت ہو گئے تو حضور ادھر رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو، اور ساتھ حضور نے فرمایا لو عاشا، اگر یہ میرا بیٹا زندہ رہتا لکان صدیقا نبیا، یہ سچا نبی ہوتا. کون ہوتا؟ نہیں ڈھیلا نہیں بولنا، کون ہوتا؟ سچا نبی ہوتا. کون؟ حضرت ابراہیم بن محمد علیہ السلام، حضور کے صاحبزادے. اگر یہ زندہ ہوتے تو حضور فرماتے سچا نبی ہوتا، لیکن زندہ نہیں رہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے کسی اور کو حضور کے بعد نبی بنانا ہوتا تو سب سے زیادہ حق ابن محمد عربی کا تھا، لیکن اللہ نے چونکہ ختم نبوت کو بچانا تھا ابراہیم علیہ السلام کو واپس بلا لیا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم ہے
کہ اگر ابن رسول کو بھی واپس بلانا پڑے تو اللہ بلا لیتا ہے، ختم نبوت کو بچا لیتا ہے۔ اور یہ اٹھائیے سنن ابن ماجہ، اس کے اندر محدث ابن ماجہ یہ روایت لے کے آئے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ماتا وہو صغیر، وہ فوت ہو گئے جبکہ وہ چھوٹے تھے۔ وَلَوْ قُضِيَ أَن يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ نَبِيٌّ، اگر اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا کہ حضور کے بعد بھی کسی نے نبی ہونا ہے، لَعَاشَ ابْنُهُ، تو ضرور مصطفیٰ کے بیٹے زندہ رہتے، ضرور حضور کے بیٹے، اونچا بولیے، حضور کے بیٹے زندہ رہتے۔ وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حضور کے بعد کوئی نبی، حضور کے بعد کوئی نبی۔ ایک عالم گزرے ہیں محدث کیرالوی، ان کی کتاب ہے ازالۃ الشبہات، اس کے اندر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ لے کے آئے جو انجیل برنباس کے اندر ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو مسیح بنایا اور اللہ نے ان کو شفا دینے والا بنایا، تو وہ اپنی قوم کو شفا دے رہے تھے۔ اگر کوئی اندھا آ رہا ہے شفا دے رہے ہیں، کوڑی آ رہا ہے شفا دے رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ نے ان کے اندر یہ معجزہ رکھا کہ بارگاہ عیسوی میں کوئی مردہ بھی آ جائے اور نبی عیسیٰ کی نظر ہو جائے تو خدا مردے کو بھی زندہ فرما دیتا تھا۔ الغرض آپ شفا دے رہے ہیں، تو اسی اسنا میں ایک معذور مفلوج لڑکی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا اور یہ درخواست کی گئی کہ اے نبی عیسیٰ علیہ السلام آپ اس کو شفا یاب فرمائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو آئی کہاں سے؟ تو کہنے لگی میں کنعان کے علاقے سے آئی ہوں۔ یہ کنعان حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا علاقہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں؟ بیت المقدس کے علاقے میں۔ تو کہنے لگی میں کنعان کے علاقے سے آئی ہوں، کیوں؟ شفا کے لیے۔ آپ نے فرمایا دیکھ میں تو بنی اسرائیل کے بچوں کو شفا دے رہا ہوں اور یہ میرے دائرہ نبوت کے اندر ہیں، میرے علاقے میں ہیں، تو میں تو ان کو شفا دے رہا ہوں، تو دوسرے علاقے سے آئی ہے، وہاں کسی اور نبی کی ذمہ داری ہے، تو تجھے شفا دینا یہ میرا فریضہ نہیں ہے۔ اب اس لڑکی نے لجاجت سے کہا حضور یہ جن کو آپ شفا دے رہے ہیں یہ بنی اسرائیل کے بچے ہیں، اور بچے جب کھانا کھاتے ہیں نا تو ان کے منہ سے کوئی نوالا ٹپک جائے، زمین پہ گر جائے، تو وہ نوالا اٹھا کے اسی اپنے بچے کے منہ میں نہیں رکھا جاتا، بلکہ وہ اٹھا کے کسی جانور کو، کسی کتے کو دے دیا جاتا ہے، کتے کے آگے ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ بچے آپ کی قوم کے ہیں، مانا کہ آپ ان کو شفا دے رہے ہیں، چلے ہمیں بھی انہی کے صدقے شفا یاب کر دے، وہی لقمہ سمجھ کر جو گرا پڑا لقمہ ہے، ہمیں بھی کوئی ادنا جانور سمجھ کے ہمیں ڈال دے، وہ لقمہ خیرات ڈال دے بنی اسرائیل کے بچوں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ترس آ گیا، رب کی بارگاہ میں درخواست کی، مولا یہ اتنی عاجزی کے ساتھ اور نجاجت کے ساتھ یہ درخواست پیش کر رہی ہے، تو رب نے فرمایا عیسیٰ تیری کیا مرضی ہے؟ عرض کیا مولا جی چاہتا ہے اس کو شفا یاب کر دوں۔ تو رب نے فرمایا عیسیٰ اس بچی کی حد تک تو بات اور ہے، لیکن سن لے ہر علاقے کے لوگوں کے اوپر اپنی رحمت نچھاور کرنا اور شفا یاب کر دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ ہر قوم کی طرف اگر جسے ہم نے واحد نبی بنا کے بھیجا ہے وہ آپ نہیں ہے، آخر الزمان آنے والے خاتم النبی کی محمد مصطفیٰ ہوں گے، وہ جسے چاہیں گے شفا یاب کرتے رہیں گے، جسے چاہیں گے اس پر رحمتیں نچھاور کریں گے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا ختم نبوت اتنا اہم مسئلہ ہے کہ گزشتہ نبیوں کی امتوں کے اندر بھی اس کا پرچار ہوتا رہا، ہر نبی کو بتایا گیا کہ خاتم النبیین جو ساری اقوام کی طرف اور تمام لوگوں کی طرف نبی بن کے آئیں گے وہ محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، حضور فرماتے ہیں مجھے تمام مخلوق کی طرف بنا کر نبی بھیجا گیا اور مجھ پر ہی نبوت ختم اور نبیوں کا اختتام ہو جانا ہے، میں آخری نبی ہوں۔ لیکن بات ختم نبوت کی ہو اور زبان مولا علی کی ہو، جب مجلس کے اوپر جمود طاری ہو جائے تو ہمیں بھی پتا ہے کہ جمود کے اندر تحرک کیسے لے کے آنا ہے۔ محفل میں اگر بندے سونے لگے، خواب غفلت کا شکار ہونے لگے، تو ہم بھی سنی ہیں، ہمیں بھی پتا ہے سوئے ہوئے سنی کو جگانے کے لیے علی 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 ضروری ہے۔ لیکن بات مربوط ہوگی شان ختم نبوت کی، زبان مولا علی،
ذرا ذوق سے کہہ دیں سبحان اللہ تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کوئی آپ کے اوپر ناصبیت کا اثر نہیں ہوا۔ آج کل ویکسین لگ رہی ہے نا، ویکسین کرونا والی، یہ اتنی خطرناک نہیں ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ آدمی مرتا ہے، لیکن یہ جو ناصبیت والی ویکسین چلی ہوئی ہے یہ بڑی خطرناک ہے، اس میں آدمی نہیں مرتا، بندے کا عقیدہ اور ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ ذرا بلند آواز سے حیدر 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 حیدر۔ اچھا جنہوں نے کہہ دیا حیدر، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مجھے یقین آ گیا آپ کا حیدر، اور جنہوں نے نہیں کہا حیدر بغلوں میں جانتے رہے یا دائیں بائیں یمین و یسار، مجھے بھی یقین آ گیا ان کا نہیں ہے کوئی در۔ لہذا آپ جس نے بولنا ہے وہ یہ سمجھ کے بولے کہ اس کا حیدر 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 حیدر۔ اچھا دائیں بائیں دیکھ لیا کریں، دائیں بائیں دیکھ لیا کریں، دائیں بائیں دیکھ لیا کریں کون بیٹھا ہوا ہے، اور یہ حضرت ابو سعید خدری نے بتایا ہے، اور یہ مسئلہ حضور کی محفل کا ہے، حضور کے زمانے کا ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ کننا معشر الانصار نعرف المنافقین ببغضهم علیہ، ہم حضور کے زمانے میں منافقوں کو دیکھا کرتے تھے، یہ بھی چھیڑ اس زمانے کی ہے، اچھا خاصا منافق چھپا ہوا بیٹھا ہوتا تھا، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے دائیں بائیں، لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم اس کے پردے چاک کر دیتے، جب ذکر علی چھیڑتے تو دیکھتے جس کی جغرافیے کی حالت بدل گئی ہے، چہرہ لٹک گیا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ منافقوں کا آدمی آیا ہوا ہے۔ مولانا وقار عذابی صاحب زیدہ شرف ہوا، آپ نے اچھی تربیت کی اپنے نمازیوں کی اور اپنے معمومین کی، آپ کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ وہ اس زمانے میں بھی اہل بیت اطہار کا دامن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ آج کل لوگ ڈر جاتے ہیں وہ حلیے سے، کلیے سے اور وضاقتہ سے گھبرا جاتے ہیں، اور لوگ دباؤ ڈالتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں کہ اتنے زیادہ علی علی کرتے ہو، حسن حسن، حسین حسین، فاطمہ فاطمہ، خبردار یہ شیعوں کا کام ہے۔ میں نے کہا اصل سنی وہی ہے جو مولوی سے نہیں ڈرتا، مولا کی رضا کے لیے علی علی کرتا ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں علی علی جب کرنی ہو تو فتویٰ نہ مانگا کرو، یہ وہ ذکر ہے جس کے لیے فتویٰ نہیں تقویٰ چاہیے۔ یہاں ملا کی ضرورت نہیں ہے، یہاں مولا کی ضرورت ہے، اور یہ ذکر ہر ایک کی زبان پہ آ بھی نہیں سکتا، مولا جس کو چاہتا ہے یہ ذکر وہ کرتا ہے، جو نہیں کرتا ہم اس سے نہیں الجھتے، ہمیں کوئی شکوہ نہیں، ہمیں کوئی گلہ نہیں، کیونکہ ذکر علی کے لیے ظاہر باطن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ میں اب موضوع چینج نہیں کر رہا، حضرت بیان کر چکے اہل بیت کی بات، ختم نبوت کی ہی بات کروں گا، بات مولا علی کی زبان سے کروں گا، پہلے یہ نہ بتا دوں کہ علی کون ہے۔ قول سنتے ہو قائل کو نہیں سنتے، قول سنو پر قائل کو پہچان کے سنو، پھر مزہ آتا ہے۔ قائل مولا علی ہے، اور علی کون؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ وہ تم سے ہر ناپاکی کو دور رکھے۔ کیا رکھے؟ نہیں ڈھیلا نہیں بولنا، کیا رکھے؟ لیذھب، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دور کر دے، دور کردے میں یہ معنی پیدا ہوتا ہے کہ شاید پہلے موجود تھی بعد میں نکالی گئی، نہ لیذھب، اللہ دور ہی رکھے، پاس نہ آنے دے۔ اہل بیت کہتے ہی اس کو ہے جن کے قریب کبھی ناپاکی آئی نہیں، ڈھیلا نہیں بولنا،
بلند آواز سے، کبھی ناپاکی قریب ہی نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دور رکھی. بس سمجھ لینا علی ہر ایک نہیں کرتا، کیونکہ علی تو پاک ہے، اور جو پاک ہو اس کے پاس ناپاک آتا ہی نہیں. جو علی نہیں کرتا یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پرانا مسئلہ ہے. جسے رب نے بنایا ہی ناپاک ہے، وہ علی کیسے کر سکتا ہے؟ اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ ہم شاید دائیں بائیں کسی کو خوش کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں. علی ہمارے ہیں، ہم علی کے ہیں، اور جتنے علی ہمارے ہیں کسی غیر کے علی نہیں ہو سکتے. ہم کسی کو خوش نہیں کرتے، مولا علی کو خوش کرتے ہیں. اور ذکر علی سے جتنے حضور خوش ہوتے ہیں، ہم حضور کو خوش کرتے ہیں، وہ مولا علی. آپ سے پوچھو شان ختم نبوت کیا ہے، تو مشکات شریف باب اسماء النبی، کتاب المناقب، حضور کی اسماء کا جو باب ہے، اس کے اندر مولا علی نے طویل حضور کا حلیہ شریف بیان کیا. حضور کا حلیہ، اور اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کا قد مبارک ایسا درمیانہ، نہ بہت لمبا نہ چھوٹا، درمیانہ قد مبارک تھا. اور حضور کی زلفیں گنگریالی کنڈل زلفیں، واللیل والی زلفیں، یہ بن دیکھے جو دنیا آپ کی زلفوں کی قیدی ہے، خدا جانے کہ کیا ہوگی تیرے دیدار کی صورت. اور کھلنا غضب ہوا تیری زلف دراز کا، پھندا گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی. تو فرمایا کنڈل زلفوں والے تھے میرے مصطفیٰ، زلف دی ہر کنڈل لتے، عاشق دا دل ڈولے. اور میں نے خطاب کے آغاز میں کہا نا، مرتدوں کے سامنے عاشق کھڑا ہوگا، اور عاشق کون؟ زلف دی ہر کنڈل لتے، عاشق دا دل ڈولے. اور زلف تیری حسن تیرے لی کی دساں میں کافر کلمہ بولے. حضرت علی فرما رہے ہیں حضور کا قد مبارک درمیانہ، زلفیں گنگریالی، رنگت سرخی مائل سفید، پلکیں دراز، ہاتھ اور پاؤں گوشت سے بھرے ہوئے. اور فرماتے ہیں میرے آقا کی چال کا کیا پوچھتے ہو؟ حضور اگر چلنے لگتے تو یوں محسوس ہوتا کہ بلندی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. میں یہیں ٹھہراؤں گا، علماء بھی بیٹھے ہیں، بلندی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، لیکن قرآن تو کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تو یہ بلندی سے نیچے آنے کا کیا مطلب ہے؟ مولا علی فرما رہے ہیں یہ مت سمجھو کہ آقا عروج سے زوال کی طرف آ رہے ہیں، نا زوال تو ان کے غلاموں کو نہیں آتا، آقا کو کہاں آئے گا. یہ بلندی سے نیچے آنے کا مطلب یہ ہے ان کا ہر قدم بتا رہا ہے معراج سے آ رہے ہیں، معراج سے آ رہے ہیں، ہر قدم معراج سے آ رہے ہیں. تو حضور جب چلتے تو یوں محسوس ہوتا بلندی سے نیچے آ رہے ہیں. لیکن جو مولا علی نے فرمایا، سنیں زبان مولا علی کی شان ختم نبوت کی، کہتے ہیں سبحان اللہ. فرمایا بین کتفیہ خاتم النبوہ، حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. اور ساتھ ہی فرمایا وَهُوَ خاتم النبیین، حضور نبیوں میں سے آخری، حضور نبیوں میں سے سارے نبیوں کے آخری. تو شان مولا علی بیان کر رہے ہیں ختم نبوت کی. اور علی وہ ہے جو حق کے سوا بات ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ حق کی بات کرنا یہ اور مسئلہ ہے. جو ذات ہی ایسی ہو جدھر جائے حق پیچھے پیچھے جائے. اللہم اذل الحق حیث دار علی، اے اللہ حق کو ادھر ہی کر دے جدھر علی ہو. تو جس علی نے ختم نبوت کی بات کی ہوگی، پھر اس سے ظاہر ہوتا ہے ختم نبوت کتنا بڑا مسئلہ حق ہے. یہ حق مسئلہ ہے جو مولا علی نے بیان فرمایا ہے. اب آخری ایک روایت پیش کر کے پھر آپ سے اجازت لے رہا ہوں. یہ ہے بخاری شریف کتاب المناقب، باب خاتم النبیین، باب خاتم النبیین عن ابی ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء، میری اور باقی نبیوں کی مثال ایسی ہے، من قبلی جو نبی مجھ سے پہلے ہوئے، کمثل رجل بنا دارا، مثال اس شخص کی جس نے گھر بنایا، فاحسنہ واجملہ، اور اس نے گھر بڑا اچھا بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، اس کو حسین و جمیل کر دیا. وترک منہا موضع لبنۃ، لیکن اس شخص نے عمدن قصدن
ارادتن اس گھر کے اندر ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا، پورا گھر مکمل کر دیا اور ایک اینٹ لگانے کی جگہ کو ترک کر دیا، جگہ چھوڑ دی، خالی رہنے دی. قالا حضور فرماتے ہیں فجعل الناس یطوفون بالبناء، جب گھر خوبصورت ہو گیا تو لوگ اس کی زیارت کے لیے آئے، گھوم پھر کے اس گھر کو دیکھتے ہیں، کبھی ادھر سے دیکھتے ہیں، کبھی ادھر سے دیکھتے ہیں، کبھی ادھر سے، یمین یسار سے، دائیں بائیں سے آ کے دیکھتے ہیں. وَيَعْجَبُونَ لَهُ، اور تعجب کرتے ہیں کتنا خوبصورت گھر ہے. لیکن وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَٰذِهِ اللَّبِنَةُ، لیکن وہ یہ بات کہتے ہیں کہ سارا گھر مکمل کر دیا، اتنا خوبصورت گھر ہے، یہ ایک اینٹ جو ہے یہ کیوں چھوڑ دی، یہ کیوں نہیں لگائی؟ اب حضور فرما رہے ہیں فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وہ گھر بنانے والا اللہ ہے، گھر نبوت کا ہے، گھر رسالت کا ہے، ہر اینٹ نبوت اور رسالت کی ہے. اللہ نے نبیوں کو اس نبوت والے گھر میں فٹ کر دیا، ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں آتا رہا، لیکن ایک اینٹ ہے جو اللہ نے نہیں لگائی، جو نہیں لگائی اس اینٹ کا نام محمد الرسول اللہ ہے. حضور فرماتے ہیں وہ جو آخری اینٹ جو نبوت کے گھر کو پورا کرنے والی ہے اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اور ساتھ ہی حضور نے ارشاد فرمایا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ تعویل کر رہے ہیں، میں نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، آخر میں حضور نے فرمایا میں ہی خاتم النبیین ہوں. میں کیا ہوں؟ بولیے نا، میں کیا ہوں؟ یہ جو میں آپ کو باور کروا رہا ہوں، احادیث پیش کر کے، روایات پیش کر کے، عقیدہ ختم نبوت پہ پکا کروا رہا ہوں. کیوں؟ آج کے زمانے میں لوگ آپ کو ادھر ادھر کی باتیں بتاتے ہیں، کوئی ضروری نہیں، یہ لازمی نہیں ہے یہ عقیدہ، کوئی ایسی باتیں بھی آپ کے کانوں میں ڈالی جاتی ہیں، طرح طرح کی باتیں ڈالی جا رہی ہیں، اور آپ کو معاشی اور سوشیو اکنامک انسینٹو دے کر آپ کو بہکانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، کسی کو باہر کے ویزے دے کر، کسی کو شادیاں کروا کے، کسی کو کاروبار سیٹ کروا کے ختم نبوت پر کمپرومائز کرنے کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے. سن لو، ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے، ہم بھی وارث ہیں ممتاز قادری کے، ہم بھی نائب ہیں غازی علم الدین کے، ہم بھی عبدالستار نیازی کا نام اٹھانے ہوئے ہیں. ہمارے پیر کا نام ہے پیر جماعت علی شاہ، ہم ہیں بہر علی کے ماننے والے. جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ ختم نبوت کا سودا ہم نہیں کرنے والے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک آپ کیا کہہ دو؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اچھا، زندہ باد. اچھا، ختم نبوت کی بات کروں اور ختم نبوت پہ پہرا دینے والے عاشقوں کی بات کروں، خادم رضوی کی بات نہ کروں؟ تو پھر لسٹ ساری پڑھ دی ہے، جس طرح حضور نے فرمایا نا پوری بلڈنگ مکمل ہے، آخری اینٹ. میں نے کہا میں نے بھی جسے ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے آخری سپاہی کو دیکھا ہے، اور وہ خادم بھی کسی اور کا نہیں تھا، حسین کا. رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. دیکھو، عاشق وہی ہوگا جو ہر زمانے میں یہی کہتا ہوا نظر آئے گا، سر پہ کفن باندھ کے، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بسے ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور پھر عاشق ہوگا تو پنجاب اسمبلی کے باہر بیٹھ کے کہتا ہوا نظر آئے گا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. خادم رضوی کا ذکر میں اس لیے کرتا ہوں کہ اس نے پیرا میرے نانے کی ناموس پہ دیا ہے. سید ہوں، حسینی ہوں، کاظمی ہوں، موسوی ہوں، مشری ہوں، اور امام حسین کی لڑی سے ہوں. خادم رضوی کا نام اس لیے نہیں لیتا کسی نے 4 پیسے میرے جیب میں ڈال لے، نا نا، میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں دنیا کے مال کو. مجھے معلوم ہے کہ یہ نام آج کل لینا بڑا خطرناک ہے. بہت سارے لوگ، چونکہ میرا پیروں سے رابطہ بھی رہتا ہے،
بہت سارے پیر ان کا نام اس لیے نہیں لیتے کہ لندن کا ویزا نہیں لگے گا، امریکہ کا ویزا نہیں لگے گا. میں تو پہلے جاتا بھی رہا، مجھے اب خطرہ کوئی نہیں، کیونکہ مجھے ادھر کا ویزا چاہیے ہی نہیں. مجھے ویزا ادھر کا چاہیے جدھر خادم رضوی لگوا کے گیا. چند دن کی کھیل ہے، چند دن کا. کرونا آپ کے سروں پہ تلوار لٹک رہی ہے، کوئی پتہ نہیں کس گھڑی ہم دنیا سے چلے جائیں. لیکن سودا ختم نبوت کا نہیں ہوگا. سودا ختم نبوت کا، سودا ختم نبوت کا. میں آپ سے پوچھوں، اگر آپ کو بیلجیم کا کوئی ویزا دے دے، ختم نبوت چھوڑو گے؟ جرمنی کا، فرانس کا، اٹلی کا، پورے یورپ کا، ساتھ امریکہ کا، ساری دنیا کا ویزا لگا دے، ختم نبوت دے دو، چھوڑو گے؟ عاشق انہی کو کہتے ہیں نا. دنیا کو ٹھوکر پر رکھتے ہیں، بس نظر آتا ہے تو وجہ مصطفیٰ نظر آتا ہے. ماشاءاللہ. میں اس عاشق کا ذکر بصد فخر کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے بالکل 2-3 کلومیٹر پر جو عاشق ڈیرے لگا کے بیٹھا رہا ایک مسجد میں، اور مسجد بھی رحمت للعالمین، فقیر نے ڈیرا لگایا. میں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا نا. مفلوج لڑکی آئی تھی، شفا لے گئی. یہ رضوی کو شفا کس نے دی تھی؟ بظاہر معذور نظر آ رہا تھا، لیکن صحت مندوں سے بھی زیادہ توانا، جفاکش، ہمت والا. یہ شفا کہاں سے آ گئی؟ کہا جن کا نام لیتا ہوں یہ شفا کافی نہیں. سب دوائیں ایک طرف ان کا لعاب، سب دوائیں ایک طرف ان کا لعاب، ہیج ہے ساری دوائیں اس دوا کے سامنے. ہم بھی پنجاب اسمبلی میں، جب یہ پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا ہوا تو میں رضوی صاحب کے بالکل یہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا. جس وقت ان کے اوپر حال طاری ہوا نا، انہیں جانا، مجھ سے زیادہ قریب ان کو اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. میں دائیں طرف ان کے بیٹھا ہوا، میں نے خود ملاحظہ کیا، بظاہر تو لفظ رضوی کے منہ سے نکل رہے تھے انہیں جانا، لیکن میری نظر دیکھ رہی تھی یہ انہیں جانا نہیں کہہ رہے، یہ ایسا کہہ رہا ہے تجھے جانا، تجھے مانا، تجھے جانا. گویا حضور کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں رضوی صاحب تجھے جانا، تجھے مانا. وہ حال ایسا طاری ہو گیا تھا. اور میں نے قریب سے ملاحظہ کیا، یہ ہے عاشق جن کے لیے خدا فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ. یہ ہے وہ عاشق جن سے اللہ پیار کرتا ہے، جن سے اللہ، اور جن سے اللہ پیار کرتا ہے ان کی محبت مخلوق کے دلوں میں بھی اللہ ہی ڈال دیتا ہے. دیکھا تھا جنازہ، پیسے دے کے لائے تھے، گاڑیاں بھیجی تھی، بندوں کو دعوت نامے بھیجے تھے، نہیں. کیسے آئے؟ اللہ نے محبت دل میں ڈال دی. کیوں؟ جو نبی سے پیار کرتا ہے دنیا اس سے پیار کرتی ہے. واقعی پابندیاں لگتی رہتی ہیں، سارے کام ہوتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہم پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. جو عاشق بار ہے وہ ذکر ختم نبوت کا کرتا رہے، یہ ذمہ داری نبھاتے رہے، نسل بعد نسل، فرد بعد فرد، ہر بندہ یہ ذمہ داری نبھاتا رہے. ہم سارے بھی چلے جائیں تو ہمارے بچے جب تک رہیں گے نعرہ ختم نبوت کا لگتا رہے گا. تاجدار ختم نبوت، ہیلا نہیں بلند آواز سے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت.